سیرت پر ہم اپنی بیٹی کو کیسا شکشا دے، کیسی تعلیم دے، کیسا ایجوکیشن دے کہ ہماری بیٹی جہاں بھی رہے وہ دنیا دار کی کنیز بن کر نہ رہے، بلکہ مدینے کی تاجدار کی بیٹی نساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ اور کنیز بن کر رہے، تاکہ ہماری بیٹی جب اپنے گود میں بچے کی پرورش کرے تو اس کی زبان پہ فلمی گانے نہ ہو، اپنے بچے کو سلانے لگے تو وہ اس انداز سے سلائے کہ جب وہ سلانے جائے تو نبی کی نعت پڑھ کر سناتی جائے، جب وہ دودھ پلانے جائے قرآن پاک کی تلاوت کرتی جائے، جب وہ بچوں کو بیدار کرے تو الحمدللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بول کر بلند کر کے اپنے بچوں کی کانوں میں اللہ رسول کے نام کو پہنچائے۔ یاد رکھو لوگوں، جب ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں ایسا کریں گی تو ہمارے بیٹے پوتے بھتیجے بھانجے نواسے یہ جوکر نہیں بنیں گے بلکہ نبی پاک کے نام پر اس لیے او لوگوں اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے ایک تعلیم یافتہ اردو تعلیم یافتہ اسلامک ایجوکیٹڈ بیٹیوں کو جب کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑا کیا گیا، تاریخ بتاتی ہے ایک دو لڑکیاں تھی اور دونوں میں ایک فرق تھا، دونوں میں یہ تصادم تھا، دونوں میں یہ ڈیفرنس تھا کہ ایک لڑکی کالی تھی دوسری لڑکی گوری تھی۔ پہلے کالی گئی اور بادشاہ کے دربار میں کہنے لگے او بادشاہ سلامت ہے، مجھے آپ نوکری دے دو، میں آپ کا کپڑا دھو لوں گی۔ دوسری جو گوری لڑکی تھی وہ پہنچی اور کہتی ہے بادشاہ سلامت ہے، مجھے آپ نوکری دے دو، میں آپ کا کھانا بنا دوں گی۔ محترم جلدی سنیے، بادشاہ نے دونوں کی باتوں کو سماعت کرنے کے بعد یہ سوچا سیٹ ایک ہے، ایسا کرتے ہیں جگہ ایک ہے، کرسی ایک ہے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو نوکری دیتے ہیں ایک مایوس ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اپنی چال چلی اور کہنے لگا اے لڑکیوں ذرا دھیان سے سننا، تم دونوں آج دونوں لڑکیاں آئی ہو لیکن تم دونوں کو نوکری چاہیے، سیٹ ایک ہے اور تم دو ہو، اگر ایک کو نوکری دوں گا دوسری مایوس ہو جائے گی، ایک کو نوکری دوں گا دوسرے کے چہرے پہ اداسی چھا جائے گی، ایسا کرو سیٹ نہیں خالی ہے، دونوں میں سے کسی کو نوکری نہ ملے گی۔ حضرات محترم تاریخ بتاتی ہے دونوں لڑکیاں بھی چالاک تھی، کہنے لگی او بادشاہ سلامت ہے، ایسا کرے کہ ہم دونوں کا مقابلہ کروا دے، دونوں کا امتحان کروا دے، جو اپنے امتحان میں پاس ہو جائے اسے نوکری دے دینا، جو فیل ہو جائے اسے نوکری سے برخاست کر دینا۔ حضرات محترم اب بادشاہ نے سوچا آخرکار اس کو میں کیا کروں، تو بادشاہ نے ایک چال چلی، بادشاہ نے کہا گوری تم کو ایک سوال کرتا ہو، تم گوری ہو، تم کو اپنی افضلیت اپنی فضیلت کالی پر ثابت کرنی ہے۔ کالی کو بادشاہ نے کہا او بیٹی سنو، تم سے بھی ایک سوال ہے، تم سے بھی ایک کوشچن ہے، تم سے بھی ایک پرشن ہے، تم بھی اپنے تم کالی ہو، تم بھی
اپنی افضلیت کو میرے پاس ایسا بیان کرو کہ گوری پر تمہاری فضیلت دیکھنے لگے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اتنا کہنا تھا کہ گوری نے کہا، کیا کہا ذرا غور سے سنیے گا، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ گوری لڑکی نے اپنی فضیلت کو ثابت کرنا چاہا اور بادشاہ کو کہتی ہے کہ موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے، اور اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی کالی لڑکی نے اتنی بات کو سماعت کیا، بادشاہ کو کہتی ہے، او بادشاہ سلامت، آپ گھبرائے نہیں، ایک طرفہ فیصلہ کے سن کر کے، ایک طرفہ مقدمہ کو سن کر کے آپ فیصلہ نہ کریں۔ اکثر ایک طرفہ مقدمہ کو سن کر جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس نے افضلیت ثابت کی ہے اپنی، اب میری طرف سے بھی آپ سنیے، کالی لڑکی کیا کہتی ہے، علم کی فضیلت دیکھیے، علم ہوگا تو ہماری بچیاں یا بچے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے کامیابی کا جھنڈا نصب کرتے نظر آئیں۔ حضرات محترم، تو کالی لڑکی کہتی ہے، بادشاہ سلامت ذرا غور سے سنیے گا، ہے مشکل نافکالی، قیمت میں پیش غالی، ہے مشکل نافکالی، قیمت میں پیش غالی، اور روئی سفید ہے، پیسوں میں ڈھیر پالے، اور آنکھوں کی پتلی کالی، آنکھوں کی پتلی کالی، ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ اللہ اللہ، کالی لڑکی نے جیسے ہی اتنا کہا، بادشاہ سلامت، جو کالی آنکھ میں پتلی ہوتی ہے اسی میں نور ہوتا ہے، اور جو آنکھ کی سفیدی ہوتی ہے وہ بے نور ہوتی ہے۔ اے بادشاہ سلامت سنیے سنیے، وہ گوری لڑکی صورت میں اچھی ہے، میں سیرت میں اچھی ہوں، صورت سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور سیرت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی کالی لڑکی نے اتنا کہا، اب اور گوری لڑکی سوچنے لگی، اگر میں جلدی سے اس کو جواب نہ دوں گی تو میری نوکری چلی جائے گی، باسی یہ لے کر کے چلی جائے گی۔ اب گوری لڑکی کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے، کٹ پس کر کے میں سنا رہا ہوں کہ قرآن کے حرف کالے، سبحان اللہ، کہ کاغذ سفید ہے، قرآن پاک والے۔ کوئی لڑکی کیا کہتی ہے کہ کاغذ سفید ہے،
पे जो लिखे हैं और आगे हर्फ गाले, और उन पे जो लिखे हैं और आगे हर्फ गाले। अल्लाह अल्लाह। ओ लोगों, जैसे ही गोरी लड़की ने इतना सुना, वो गोरी लड़की फिर कहती है रोखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाले। गोरी लड़की कहती है कि रोखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाले। तो झट से काली कहती है और जुल्फों की काली, कमली का रंग काला, और जुल्फों की काली, कमली का रंग काला। हजरत मोहतरमा, जैसे ही बादशाह ने इतना सुना, अब वजीर से कहता है वजीर ये क्या चल रहा है? क्या कहा है वजीर, ये क्या चल रहा है? 4 मिनट वक्त दीजिए, मैं थोड़ी सी मैं कट पिस करके तो सुना ही रहा हूँ, लेकिन मुकम्मल पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम बादशाह ने वजीर से कहा ये क्या चल रहा है? कहा हुजूर बखेड़ा तो आप ही ने छेड़ा था, अब भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। ऐ हुजूर, अब तक के मुशायरा चल रहा था, अब तक के झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से रगड़ा चल रहा है। कहा वजीर क्या करना चाहिए? कहा आपको पहले ही नौकरी दे देनी चाहिए दोनों को, ताकि ये बखेड़ा ना होता। पहले तो आप ही ने ऐसा किया है, दोनों को मुकाबले पे लगाया है। अब वो वजीर कहता है घबराइए नहीं बादशाह सलामत, थोड़ी सी आप तहम्मुल से काम लें। अब देखिए कि ऊँट ने किस करवट पे बैठ दिया है। अब वो वजीर कहता है आप थोड़ा सा और सब्र कीजिए, एक और बात इसमें डाल दीजिए। आगे बात बढ़ाई गई, ऐ लड़कियां जल्दी जल्दी से तुम दोनों अपनी अफजलियत साबित करो। इतना सुनना था कि फिर वो गोरी लड़की कहती है कि कुछ सोचिएगा प्यारे, हैं आप अक्ल वाले। अशरफ भाई, वो गोरी लड़की बादशाह को कहती है कि कुछ सोचिएगा प्यारे, हैं आप अक्ल वाले। अरे सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। गोरी लड़की कहती है ओ बादशाह सलामत, सूरज सफेद है, चांद सफेद है, सितारे सफेद है, आप अक्ल वाले हैं, जरा सोच समझ करके फैसला कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था कि वो अब वो काली लड़की कहती है, क्या कहती है जरा प्यार से सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। काली कहती है इंसाफ कीजिएगा, हैं आप अक्ल वाले। काली कहती है बादशाह से कि इंसाफ कीजिएगा, हैं आप अक्ल वाले। अरे काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल का, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल का। बादशाह ने कहा ऐ वजीर अब मेरा सर मत घुमाओ, मेरे सर में चक्कर आ रहा है, जल्दी से दोनों की नौकरी पक्की करो, नहीं तो ये मुशायरा सुबह कयामत तक चलता रहेगा। इसीलिए आखिरी शेर में वही पैगाम है जो मैंने शुरू में बताया, आखिरी शेर है उसके बाद सलाम होगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा तुम दोनों की नौकरी पक्की। तब हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तक़िल।
بھائیوں اپنی بچیوں کو سیرت والی بناؤ، اخلاق والی بناؤ، اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بناؤ۔ سورت چند دن کی مہمان ہوا کرتی ہے، آدمی کی عمر جو بڑھتی جاتی ہے اگر وہ سیرت والی ہوتی ہے تو اس کی سیرت کے حسن میں بڑھاوا آتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے سیرت پسند کرو، جو دنیا میں اچھی سیرت والا ہوگا یا اچھی سیرت والی ہوگی بڑھاپے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔